من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین کوشش کیجیے اس سے بھی بیدار بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون موسیٰ کاظم صلوات آباد و شاد رہیے سلامت رہیے دعا گو وارث اعظم خالق اعظم آپ سب کا اس صفِ اعظم پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس اعظم خادمین صفِ اعظم نے جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ یہ صفِ اعظم بچھائی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کئی دعائیں ہوں گی یہ در شفا ہے در قبولیت ہے اور یہ صفِ اعظم آج کی منسوب ہے میرے بادشاہ مالک باب الحوائج سے کہ جن کا در تمام مرادوں کے قبول ہونے کا اسباب مہیا کرتا ہے جتنی دعائیں میرے محترم نقیب ممبر صاحب نے کی ان دعاؤں سمیت جتنی دعائیں آپ تمام حاضرین و ناظرین و مومنین و مومنات کے قلوب میں ہیں ذہنوں میں ہیں وہ دعائیں جو ابھی آپ مانگ رہے ہیں وہ دعائیں جو آپ قیامت تک مانگیں گے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے بادشاہ کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات توجہات ہیں قبلہ آباد و شاد رہے میرے سامنے یقیناً بخارا شہر اور اس کے گرد و نواح کا چنا ہوا مومنین کا مجمع موجود ہے اور دو مناسبت ہیں آج کے اس مجلس کے مجھے بتایا گیا کہ بعد از اختتام مجلس تابوت ہے میرے بادشاہ سرکار مولا موسیٰ کاظم کا تو یقیناً ہم ایک مکمل عبادت کریں گے مسائب کے ذریعے میں بادشاہ کی شہادت کی جہاں تک مالک نے توفیق عطا کی اور فضائل میں بھی کوشش کریں گے کہ مالک کا تذکرہ ہو سکے اور دوسری منصوبیت ظاہر بات ہے آج جس شب میں آپ بیٹھے ہیں یہ شب معراج ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج کی شب میں شب معراج کے اسرار و فضائل کا ذکر ہو آپ سلام کریں اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے جو میرا دل ہے بنیادی طور پر یقیناً آج تمام مسلمانان عالم اور بالخصوص یہاں پاکستان میں اور آپ کے ہاں اگر بخارا شہر میں بھی دیکھیں تو کم و بیش ہر مسجد سے شب معراج کے فضائل بیان ہو رہے ہیں ہر مجلس میں چراغاں مسجد میں چراغاں ہیں اہل سنت حضرات کی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں تمام مساجد میں ویسے تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے مسجد تو مسجد ہوتی ہے مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی آپ سلامت رہیں مسجد میں جانے والے اسے اپنے مسلک کا بنا لیتے ورنہ اللہ کے گھر کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کی ملکیت کوئی نہیں رکھ سکتا نہ شیعہ نہ سنی
اللہ کے گھر کی ملکیت صرف علی کے پاس ہے. مولا آپ کی زندگی کرے، آپ سلامت رہیں، بادشاہ ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. یہ جتنی مسجدیں بنتی ہیں آپ سلامت رہیں. یہ تمام مساجد در اصل مسجد الحرام کی شبیہ ہے. جو خانہ کعبہ کے گرد مجلس مسجد بنی ہے اس کی شبیہ ہے، یا پھر جو مسجد نبوی ہے اس کی شبیہ ہے. اب دو ہی کام ہوتے ہیں نا. کچھ مسالک ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ متصل جو مسجد ہے اس کی شبیہ بناتے ہیں. کچھ مسالک ایسے ہیں جو مینار اور گنبد مسجد نبوی جیسا بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی شبیہ ہے. اگر مسجد نبوی کی شبیہ بدعت نہیں ہے تو پھر حسین کی سواری کی شبیہ بھی بدعت. آپ سلامت رہیں، مولا زندگی کرے دل کے سارے. بسم اللہ. یہ تو دین، میں نوکر آپ حسینی ولی والوں کا، یہ تو دین کھڑا ہی شبیہات پہ ہے. آپ شبیہ کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے. میں آج میرا ارادہ ہے، اگر آپ کی میرے ساتھ توجہات رہی تو میں جیسے بیان کر رہا تھا کہ ہر مسجد میں چراغاں ہے تمام عالم اسلام کی. ہر مسجد کے سپیکر کھلے ہیں اور ہر مسجد سے اس مسجد کے خطیب صاحب یا مولوی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ معراج کیا ہے. آپ اگر میرا ساتھ دیں تو آج یہاں مرکزی امام بارگاہ امام حسین تعالی سے زیدی بتائے کہ رسول کا مقصد معراج کیا تھا. آپ آباد رہے، مولا زندگی کرے. مقصد معراج تو پتہ چلے نا. اتنا بڑا معجزہ میرے بادشاہ کا، میرے مالک کا اتنا بڑا معجزہ کہ میرا بادشاہ معراج پہ چلے گئے. اچھا، اس کو بہت بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے یقیناً ہے، لیکن میں عقیدے کی بنیاد پہ ایک جملہ دے رہا ہوں. اگر آپ کے اذہان سے قلوب تک، سماعتوں سے قلوب تک اتر گیا تو یقیناً میں کہوں گا یہ آغاز ہوگا آج کی اس مجلس کا. آپ سلامت رہیے. معراج پہ بادشاہ محمد میرے مالک خاتم النبیین کا یہاں سے وہاں جانا یہ فضیلت بیان کیا جاتا ہے کہ مالک محمد بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ یہاں سے وہاں چلے گئے. میں کہوں گا محمد مالک کا کمال یہ نہیں ہے وہ یہاں سے وہاں گئے، کمال یہ ہے وہاں کے تھے یہاں آ گئے. اور شاباش، زندہ باد. یہ ہاتھ نہیں ہے کشتوں نے اٹھا کے آگری. مولا زندگی کرے آپ کی. بادشاہ وہاں کے تھے، مالک کا یہاں آ جانا. زمانہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہے جی اہل تشیع ہیں یہ بس جی ولایت پڑھتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، مالک محمد کا کبھی ذکر نہیں کرتے. بادشاہ محمد، میں ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں جو کم و پیش ہر کسی ایسی جگہ پہ ضرور کہہ دیتا ہوں جہاں پہ بانیان یا مجمع کی فرمائش ہو کہ بادشاہ محمد پہ پڑھیے. آج میں مالک کی رضا سے معراج پہ پڑھنے سے پہلے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں. دنیا ہمیں کہتی ہے ہم علی 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 کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہاں ہم علی علی پڑھتے ہیں، پتا کیوں؟ اوکارا میرا ایک جملہ ہے، جیسے یہ وصول کرو گے میں ویسے ہی معراج پڑھوں گا. بڑی توجہ رکھنا. ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ آؤ آج اس جنب غفیر میں بتاؤں. ہم کہتے ہیں علی عین اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی عزم اللہ، علی جہد اللہ، علی صدرت اللہ، علی لمب اللہ، علی صاف اللہ، علی سیر اللہ، علی مشیت اللہ، علی ارادت اللہ، علی ذات اللہ، علی ولی اللہ. اتنا بڑا علی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اسے محمد کہے. شاباش.
زمانہ کیا بیان کرے گا؟ خدا کی قسم معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن جب فضیلتوں کا معیار اتنا گرا دیا جائے گا تو ہمیں کہنے کا حق ہے، انہیں کیا پتا چلے محمد کی فضیلت کا جو بادشاہ کی فضیلت بکریوں کے بالوں میں بھولے ہیں۔ محمد کی فضیلت ایک جملے میں بتا رہے ہیں، وجہ اللہ جس کے سامنے جھکا رہے، ید اللہ جس کے سامنے بڑھا رہے، وہ ہے رسول اللہ، وہ ہے حبیب اللہ۔ آپ آباد رہے مولا۔ بادشاہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک مقصد کے تحت تھا۔ مالک بادشاہ نے ایک مقصد سے اللہ رب العزت نے بادشاہ مالک محمد کو بھیجا نا، اور ہر زندگی کا ابتدا سے ظاہری لے کر مالک کی انتہائی حیات تک ہر لمحے کا مقصد تھا۔ تو جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا معراج کا، وہ بے مقصد ہوگا؟ مقصد معراج کیا ہے؟ مقصد معراج میں ہی اسرار معراج بندہ ہے۔ آج کی یہ شب ٹھیک یہی لمحات جن میں تم بیٹھے ہو، سمجھو بس یہ معراج کے سفر کا آغاز ہے یہ۔ اور بڑے خوش قسمت ہو خدا کی قسم، یہ آج کا دن رکھنے والوں کو میرا سلام ہے، آج یہاں بیٹھنے والوں کو میرا سلام ہے۔ بس جتنا مالک نے توفیق دی مجھے اور جتنے حصے میں آپ کے یہ ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا حبیب جی میرا اللہ دل کر رہا ہے تجھ سے ملنے کا۔ بے دل کے دل میں محمد سے ملنے کی چاہت ہوئی۔ دیکھو میرے پاس تو یہ لفظ ہی ہے نا، آباد رہو، جو مشکل باتیں سمجھتے ہو میرا سلام ہے تمہیں۔ بے دل کے دل میں محمد سے ملنے کی چاہت ہوئی کہ آجا میرا محمد تجھ سے ملنا ہے۔ اب دیکھو یہ تو بڑی بڑی سواریاں اور بڑے بڑے شاہوں کو بلانے والوں کو پتا ہے نا، تو اب محبوب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا محبوب ہونے پہ کچھ تو ناز بنتا ہے نا، کہ تو بلا رہا ہے سواری بھی تو بھیج۔ اب سنتے رہیے گا، دیکھیں جہاں تک مجھے لگا کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں میں وہاں تک معراج پڑھوں گا، اس کے ورنہ جہاں مجھے لگا آپ کی طبیعتوں پہ بھاری ہے میں نے مڑ جانا۔ اور معراج کے دو پہلو ہیں یہ میں بتا دوں، ایک معراج کا وہ پہلو ہے جو سامنے ہے، ایک معراج کا وہ پہلو ہے جو پردے کے پیچھے ہے۔ یہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، پہلے میں نے پڑھا معراج کا پہلو سامنے والا، آپ اگر ساتھ میرا دیتے رہے تو پھر پردے کے پیچھے والے پہلو پہ بھی جائیں گے۔ مالک پھر تو ہی سواری بھیج۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے خلق ہوا براق، کہا جبرائیل، کہا جی خالق جبرائیل، کہا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، اور دیکھو پروٹوکول میں کوئی کمی نہ ہو، ایسے ہی لے کے آنا جیسے میرا حبیب ہے۔ کہ بادشاہ تو حکم کر۔ اللہ کے نور کی تجلیات سے خلق ہوئی سواری آئی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے نور کی، اور یہ میں ببانگ دوحل کسی حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا، زیدیہ شیعہ سنی جمع غفیر کے سامنے امام حسین وقارہ کی مرکزی بارگاہ سے اعلان کرتے ہوئے پورے امارہ شہر کو ایک پیغام دے رہا ہے، یہ شب میں پہنچ جائے ورنہ کل دن میں تم پہنچانا۔ طرفین شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ براق اللہ کے نور کی تجلیوں سے خلق ہوا تھا، اور مولوی شرم نہیں آتی جس کی سواری نور سے بنی ہو وہ محمد خاکی ہوگا۔ شاباش، زندہ باد، جہاں تک مل کے حیدری، سلام دیا ہو، مولا زندگی کرے۔ میں نوکر آپ کا سرکار، جس کی سواری نور سے بنی ہے، سوار خاکی ہوگا، سوار کو سواری سے افضل ہونا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، جملہ تو یہ تھا میرا، سوار کو سواری سے افضل ہونا چاہیے۔ براق کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ براق ہے،
اور مجھے شیعوں کو سمجھانا، فضادار مادری بیٹھے ہو کہ امت کو جس کو جھک جھک سلام کرتے ہو، کیونکہ حسین کی سواری تھی، براق حسین کی وجہ سے صاحب عظمت ہے، اس مرتجس حسین کی وجہ سے صاحب عظمت ہے، تو براق مالک محمد کی وجہ سے صاحب عظمت ہے، تو سوار کو اس نور سے افضل ہونا چاہیے جس نور سے سواری بنی ہے۔ اللہ جانے محمد کے نور کی حقیقت کیا ہے، یہ تو محمد کا محمد بیٹا آ کے بتائے گا کہ محمد کیا ہے۔ شاباش، یہی جملہ تھا، خدا کی قسم یہی جملہ، محمد کا محمد بیٹا بتائے گا کہ کیا تھا۔ کب ہے سواری آئی، سواری براق آئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اور عالم کیا تھا، یاد رکھنا کہ میں طرفین کے زمانے سے براق نے آ کر زمین پہ قدم نہیں رکھے تھے، زمین سے تھوڑے سے قدم براق کے اوپر تھے۔ سفر کا آغاز پڑھنے لگوں گا تو خدا کی قسم یہ اسرار معراج جو ہے نا، یہ عشرے کا موضوع ہے، اگر میں آغاز سفر پہ گیا انجام تک نہیں جا سکوں گا، اس لیے آغاز جلدی کر رہا ہوں میں، اور علمی ذمہ داری ہے پوری کر کے بتا رہا ہوں، آغاز جلدی کر رہا ہوں۔ مالک محمد کو آ کے پیغام دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کہا بادشاہ میرا مولا اللہ یاد کر رہا ہے، اللہ یاد کر رہا ہے۔ کہا جبرائیل بڑی دیر کی آتے آتے، میرا اور اس کا دل ایک ہے۔ یاد کوئی کسی کو کہاں کر سکتا ہے، اللہ کا دل ہے نہیں ہے، وہ تو بے دل ہے نا، دل تو بدن چاہتا ہے، دل کا تقاضا ہے بدن، دل بدن میں ہوتا ہے، اللہ بدن نہیں رکھتا، محمد خود اللہ کا دل ہے۔ اللہ جب یاد کرتا ہے محمد کو، کائنات میں سب سے پہلے محمد کو پتا چلتا، مجھے یاد کہا اچھا جبرائیل چل چلتے ہیں۔ بادشاہ براق پہ سوار ہوئے، 70,000 ملائکہ دائیں، 70,000 ملائک بائیں، 70,000 ملائک پشت پہ، اور براق کی لگام تھامی ہے جبرائیل نے۔ ایسے ملائکہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہے اللہ کے حبیب کو۔ کہ بادشاہ چلے، کہا چلو۔ سفر شروع ہوا، زمین، ہوا، فضا، خلا، پہلا آسمان، میں بڑی تیزی سے مکمل کر رہا ہوں، اس کی ہر منزل پہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں نا، ایک مکمل سفر ہے، ایک مکمل مجلس ہے، ہواؤں سے کیسے گزرے، فضاؤں سے کیسے گزرے، خلاؤں سے کیسے گزرے، اور جب آسمان تک پہنچے ہیں تو آسمان کے دریچے پر آ کے رکے ہیں۔ ایک بار ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے محمد نے جبرائیل سے کہا دروازہ کیوں نہیں کھلتا، تجھے اور مجھے بتانے کے لیے سوال پوچھا گیا تاکہ جواب آئے، اور موسیٰ نبی اور کارا میں پڑھ کے علی کی ولا کی مستی میں جھومنے والوں کو مست کرے۔ کہا جبرائیل دروازہ کیوں نہیں کھلتا آسمان کا؟ کہا مالک تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کیسے کھلتا ہے۔ ایک بار مسکرائے اور مسکرا کے ہاتھ رکھا آسمان کے دریچے پہ، کہا علی کی ولایت کی قسم کھل جا۔ شاباش شاباش، مولا تمہارے ظرف کو، تمہارے عقیدوں کو، معرفتوں کو اتنا بلند کرے۔ کاش تمہیں آج معراج کی شب میں معراج کی کوئی جھلک نظر آ جائے۔ بس میں یہی دعا، اس سے بڑی کیا دعا کروں گا، مولا میرا کرے وہ میرا بادشاہ محمد کا پاک محمد بیٹا، آج تم معراج سنو گا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق کوئی جھلک دیکھو۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، میرے بادشاہ نے کہا ولایت علی، علی کی ولایت کی قسم ہے، کھل جاؤ۔
یقین مانو پہلا آسمان بھی ایسے کھلا، دوسرا غریچہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ یہی مالک نے آ کے جب صحابی کو بتایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے بادشاہ محمد سے پوچھا، کہا میرا مالک کیا صرف آسمان کے دریچے ہی؟ کہا جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے پہ ایک کنڈی لگی ہے۔ کہا بادشاہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہا عبداللہ جب بھی جنت کے دروازے کی کنڈی ہلائی جائے آواز آتی ہے علی علی علی۔ مولا سلامت رکھے۔ جنت کے دروازے کی، تیری میری دنیا کے دروازوں کی کنڈیاں ہیں نا، ٹھا ٹھا آواز آتی ہے، نہ کھڑ کھڑ آواز آتی۔ جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز ہے علی علی۔ خدا کی قسم آپ نے نعرہ لگوایا مولا آپ کو اسی جنت میں رہنا نصیب کرے، آپ نے سب جواب دیا مولا تمہیں یہی علی کی جنت نصیب کر۔ لیکن میں کہتا ہوں مر گیا مولوی، اور جس کی زندگی سے لے کر عبادت تک علی کے نام سے باطل ہوتی ہے وہ جنت میں کیسے جائے؟ دروازے سے علی علی کی آواز آ رہی ہے، یہ داخل کیسے ہوگا؟ کنڈی کھڑک رہی ہے، علی علی کی آواز آ رہی ہے، آسمانوں میں بس علی علی ہے، علی علی۔ سفر بادشاہ کا سفر جاری ہوا، اور اسی معراج کے سفر کی ایک بہت بڑی کہانی ہے لیکن مختصر کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن کی، اے میرے حبیب سوال کر ان انبیاء سے کہ ان کو نبوت کس شرط میں ملی ہے۔ بعد از رسالت مآب جب مالک نے پردہ فرمایا تو قرآن جمع کرنا شروع کیا گیا۔ ایک تو وصیت میرے بادشاہ مالک محمد نے مولا علی کو کی تھی، یا قرآن کو جمع کر لیجئے گا، اور ایک قرآن ذرا سرکاری سطح پہ بھی جمع ہوا، جامع القرآن، مسلمانوں کے بہت سے اصحاب کے نام، آپ جا کے دیکھ لیجئے جامع القرآن، آپ نیٹ پہ لکھیں آپ کے سامنے نام آ جائیں گے۔ تو قرآن جمع ہونا شروع ہوا۔ ایک آیت جب یہ والی آیت آئی نا، بہت غور سے سنیے گا، یہ میں کس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں۔ جب یہ والی آیت آئی کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان انبیاء سے کہ کس شرط کی بنیاد پر ان کو نبوت دی گئی ہے، بنیاد کیا تھی نبوت کی؟ تو اب جب یہ آیت آئی تو تمام پریشان ہو گیا صاحب کہ تمام نبی رسول اللہ کے سامنے تو کبھی یک مشتاق نہیں، رسول اللہ کبھی وہاں، یہ آیت کس موقع کی ہے، کہاں کی ہے؟ بات جب اس حد تک بڑی کہ آیت پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگا تو حضرت سلمان محمدی آگے بڑھ گیا۔ دیکھو ویسے تو میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں نہیں، لیکن اب تم مشکل میں ہو تو اگر کہو تو مشکل کشائی کی جائے۔ خدا کی قسم دیکھو تھوڑا سا جاگ کے، تھوڑا سا ایک عالمانہ نقطہ ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں بس جلدی سے پہنچا کے آگے بڑھ جاؤ تو مشکل کشائی کی جائے۔ اب بادل نخاستہ انہوں نے کہا مشکل تو واقعی بن گئی ہے اور چارہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل میں پڑتا تھا خدا کی قسم مدد علی ہی کرتے تھے، کیونکہ کہنا پڑا بہت سے لوگوں کو علی اگر آپ نہ ہوتے ہلاک ہو گئے۔ خدا کی قسم اسلام کو ہلاکت سے بچایا ہے علی نے، آپ کو مانے یا نہ مانے کیا کر سکتے ہیں۔ کام مشکل کشائی، کہاں کچھ مدد کرو اگر ہو سکے، کہاؤ پھر چلو اس کے در پر جس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ آئے بادشاہ علی کے گھر، کہا یا علی یہ آیت پیش نظر ہے، ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا سیاق و سباق ہے، کس وقت کی آیت ہے۔ میرے بادشاہ نے آیت کو دیکھا، کہا یہ آیت مکے کی نہیں ہے۔ کہا اچھا بادشاہ مدینے کی ہے؟ کہا مدینے کی بھی نہیں ہے۔ کہا مولا جنگ بدر کی؟ کہا نہیں۔ جنگ احد کی؟ کہا نہیں۔ کہا مالک جنگ خندق کی؟ کہا نہیں۔ کہا مولا کس جگہ کی ہے؟ کہا یہ زمین کی نہیں ہے۔ کہا یہ زمین کی نہیں۔ کہا مولا آیت زمین پہ نازل نہیں ہوئی، کہاں ہوئی؟ کہا جب میرے مولا محمد نے معراج کا سفر کیا چوتھے آسمان پہ اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا یہاں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہوئے۔ مالک محمد نے نماز کی امامت کرائی، تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان سے پوچھو انہیں نبوت کس وجہ سے ملی ہے۔ تفسیر القرآن میں مولا صادق آل محمد نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولا
علی نے مسکرا کے کہا، محمد نے پوچھا بولو تمہیں نبوت کیوں ملی؟ سوا لاکھ نبی بولے اللہ کی توحید، تیری نبوت علی کی ولایت۔ یہ علی علی آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، آپ آباد رہے۔ توحید تیری گواہی، بادشاہ محمد تیری گواہی، اور علی کی ولایت کی گواہی پر نبوت۔ سفر جاری ہے، بس یہ یاد رکھنا، سفر جاری ہے۔ اب یہاں میں اگر ہر آسمان کی کہانی پہ رکوں تو میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ عنوان اشرے کا ہے، لیکن بس مجھے اس آج کی گفتگو میں مکمل کرنا ہے۔ آسمانوں کے سلسلے طے ہوتے رہے، مالک چلتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے۔ ایک منزل ایسی آئی، بڑے توجہ، ایک منزل ایسی آئی کہ مالک محمد رک گئے، براق پہ چلتے چلتے، جبرائیل بھی رک گئے۔ مالک محمد نے کہا جبرائیل وہ دیکھو، بہت توجہ، وہ دیکھو۔ جبرائیل نے دیکھا، اب کیا منظر ہے کہ اونٹوں کی قطار لمبی ایک جانب سے ایک نور کے پردے سے صادر ہو رہی ہے، یعنی نکل رہے ہیں، نورانی حجاب ہے، وہاں سے وہ اونٹ نکل رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے جانے کہاں، اگلے کسی حجاب میں جا رہے ہیں، چلے جا رہی ہے قطار، چلے جا رہی ہے۔ اب اونٹ ہیں تو اونٹوں پہ بھی کچھ ہوگا، ان اونٹوں کے اوپر بڑے بڑے صندوق لدے ہوئے ہیں، بہت توجہ، اونٹوں کے اوپر بڑے بڑے صندوق لدے ہوئے ہیں، اور اب صندوق ہیں تو صندوقوں میں بھی کچھ ہوگا نا بھائی، ایسا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھو ایک تو قطار وہ ہے نا جو علی لے کے چلے تھے، ہائے 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 ہائے، ایک وہ قطار تھے نا جو خندق سے علی لے کے چلے تھے، 70 اونٹ تھے ان میں، ان اونٹوں پہ بھی صندوق تھے، بہت کچھ ان پہ، جتنا وہاں کا اسباب کا سب انہی اونٹوں پہ بار تھا۔ تو کیا کیا تھا علی نے؟ خدا کی قسم میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ فقیر ایسے ہیں جو پورے عرب میں نظر نہیں آئے۔ میں نے ایک دو جگہ نہیں، بڑی جگہ پہ یہ آزان دی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہاں بھی وقارہ کی مرکزی بارگاہ میں زیدی یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہے مجھے یہ فقیر دکھاؤ جو علی سے روٹی لینے آیا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں، دکھاؤ پوری تاریخ عرب میں۔ بادشاہ جب 70 اونٹ لے کے آئے تھے تو ایک فقیر نے آ کے کہا تمہیں یا علی روٹی دو۔ علی نے کمبر کو کہا کمبر جی مالک اس کو روٹی دو۔ کہا بادشاہ وہ روٹی تو توشے میں ہے۔ کہا تو توشہ دے دو۔ کہا توشہ دسترخوان میں ہے۔ کہا دسترخوان دے دو۔ کہا دسترخوان تو سامان میں ہے۔ کہا وہ سامان دے دو۔ کہا سامان تو اونٹ پہ ہے۔ کہا وہ اونٹ دے دو۔ کہا وہ قطار میں ہے۔ کہا وہ قطار دے دو۔ کسی نے پوچھا فوراً کمبر میں رسی چھوڑی الگ ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کمبر رسی کیوں چھوڑی؟ کہ سخاوت عروج میں تھی، اگر کہتے کمبر تو بھی ساتھ۔ شاباش، زندہ باد۔ مولا زندگی کرے آپ کی۔ سخاوت عروج پہ تھی، آپ آباد رہو۔ یہ جو اگلا راز بیان کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم اس راز کے ادب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ ہے وہ سر معراج جہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ایسے چھوڑا، کمبر میں الگ ہو گیا، کیوں؟ یہ علی تھے۔ اب مجھے دکھاؤ ذرا عرب کی تاریخ میں وہ فقیر کہ جسے 70 اونٹوں کا مال ملا ہو، وہ فقیر تو نہ رہا نا پھر، تو یہ تو بڑی کوئی شخصیت ہوگی عرب کی۔ کیا بتاؤں میں کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں لے گیا؟ وہاں والے یہاں آ کر مانگ مانگ کے بتاتے رہے، ہم وہاں سے یہاں آ کے مانگتے ہیں۔ مولا زندگی کرے آپ کو، آپ سلامت رہو۔ بس آؤ تیزی سے آگے تاکہ وقت اپنی حدود کو عبور نہ کر لے۔ مالک نے کہا وہ جبرائیل، کہا جی مالک، کہا یہ اونٹ دیکھ رہا ہے قطار۔ بادشاہ اب میں پھر وہی کہوں گا، ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے محمد،
تیرے میرے لیے پوچھتے ہیں بس تاکہ ہم تک بات پہنچے. کہا کمبر وہ جبرائیل یہ قطار ختم ہی نہیں ہو رہی, چلے ہی جا رہی ہے, چلے ہی جا رہی ہے, اونٹ آئے جا رہے ہیں, جائے جا رہے ہیں, آئے جا رہے ہیں, جائے جا رہے ہیں, کب تک آتے رہیں گے؟ کہ بادشاہ مجھے نہیں پتا. سننا سننا سننا, اسرار معراج خدا, میں مقصد معراج بیان کر رہا ہوں, بہت توجہ. کہا بادشاہ کب تک آتے رہیں گے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا اچھا یہ بتا کب سے آ رہے ہیں؟ کب سے یہ کس سے پوچھا کب سے آ رہے ہیں؟ کس سے؟ اب یہ جبرائیل علیہ یہ بچہ بیٹھا ہے, میں اس سے پوچھوں کہ بیٹا یہ فلاں کام کب سے ہو رہا ہے, تو اس کی یادداشت کتنی ہے؟ 7 سال 8 سال جتنی اس کی عمر ہے. آپ سے پوچھوں گا تو آپ 40-50 سال کا 60 سال کی اپنی یادداشت بتائیں کتنی آپ. اب جبریل سے پوچھا گیا یہ کب سے آ رہی ہے؟ اوہو میں کہہ کے جی ٹی روڈ چڑھ گیا, آپ سوچ رہے ہو. خدا کا واسطہ چلو میں ایک جملہ اور دیتا ہوں, بڑا مشہور واقعہ جبرائیل کی عمر کا حساب لگانے کے لیے. ایک دن پوچھا جبرائیل کیا سن ہے تیرا, کیا عمر ہے تیری, کب سے ہے؟ کہا بادشاہ میں نے کبھی گنتی کی نہیں, حساب نہیں کیا. کہا پھر بھی کچھ اندازہ. کہا میرے بادشاہ عرش کے افق پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے, میں نے اسے 70,000 بار دیکھا. ہائے ہائے ہائے, آج معراج کے تحفوں میں تحفہ دوں کہ میں نے 70,000 بار دیکھا. بادشاہ مسکرائے, اپنی پیشانی سے امامہ ہٹایا, کہا دیکھ وہ یہی ہے نا. آہا شاباش, زندہ باد, ہاتھ اٹھانے حاضری, آباد رہو, مولا آباد رکھو. آباد رہو. اب آپ کو اندازہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی کیا سن و سال, کیا عمر؟ 70,000 سال بعد طلوع ہونے والے ستارے کو 70,000 بار سے زیادہ دیکھ چکا ہے جبرائیل. اب اس جبرائیل سے میرے مولا نے پوچھا یہ قطار کب سے آ رہی ہے؟ کہ مولا میرے خلقونے سے تو ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یا علی یا علی, اور میرا مولا میری مدد کر, میں یہ راز اگر دے جاؤں تو بڑی بات ہو جائے گی اور وصول کر لینا. کہ مولا میرے خلق ہونے سے پہلے سے آ رہی ہے, یعنی میں خلق ہوا تو دیکھ رہا تھا قطار چل رہی تھی, قطار چل رہی تھی. کہا جبریل اونٹ ہیں؟ کہاں. کہ آ بھی نورانی حجاب سے رہے ہیں؟ کہ مولا ہاں. کہ جا بھی نورانی حجاب میں رہے ہیں؟ کہ مولا ہاں. کہ اونٹوں پہ کچھ بار بھی ہے, صندوق بھی ہیں؟ کہ ہاں. کہ صندوقوں میں قفل تالا بھی لگا ہوا ہے؟ کہ مولا ہاں. کہ لازمی بات ہے صندوق میں کچھ ہوگا, کبھی کھول کے دیکھا نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے قدموں کو پکڑا. کہ بادشاہ اجازت نہیں ہے. کہ جا پھر آج اجازت دی. اوئے ہوئے زندہ باد, اور میرا سلام ہے تمہیں, اور کہا والو حیدری, شاباش, میری توقع سے زیادہ وصول کیا دے گا تم نے. میرے مالک نے کہا جا 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 آج جا. جبرائیل تو جہاں بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا. کہا مولا جب سے خلق ہوا یہی سوچتا تھا, سارے ملک مجھ سے آ کے پوچھتے تھے سردار ہے سانو دس یہ چکی تو سردار ہے. ہمیشہ ہر جگہ پر میں جواب دیتا ہوں فرشتوں کو, کیونکہ سردار ہوں. یہ واحد جگہ جہاں آ کے کہتا ہوں مجھے خود نہیں پتا, میں لاجواب ہوتا ہوں فرشتوں کے سامنے, کیونکہ بادشاہ کبھی دیکھا ہی نہیں. کہا پھر جانا آج معراج کی خوشی میں دیکھ اس میں ہے کیا, اور آج معراج کی خوشی میں اتارا والے لوگ بھی سنو اس میں ہے کیا. کہا بادشاہ جاؤں؟ کہا جا. کہا مالک لیکن مسئلہ یہ قطار تو چل رہی ہے, دیکھوں گا تب جب قطار رکے گی. کہ قطار کے پاس جا کے اونٹ کی لگام کو پکڑ کے کہے محمد کہہ رہے ہیں رک. یا علی یا علی, دیکھو اب جس معراج پہ تم خود ہو نا, یہاں پہ خاموشی بنتی نہیں ہے. کہ محمد کہہ رہے رک.
گیا جا کے ایک اونٹ کی لگام پکڑ کے کہا، مہار پکڑ کے کہا، محمد کہہ رہے رک، چلتی ازل سے چلتی قطار محمد کا نام سن کے رک گئی۔ ہمیں یہ نہ پتا کہ وہ اونٹ تھا، اگر ہم اس اونٹ کو بھی سجدہ کریں جو محمد کے کہنے سے رک جائے، اور جو بھی ہو جو محمد کے کہنے سے نہ رکے ہمیں نہ بتا۔ بادشاہ نے کہا رک، ماما آباد رہو، مولا زندگی کر جائے، آپ کے گھروں کے چراغ بیماریت کی روشنی سے روشن ہے۔ محمد کہہ رہے رک، قطار رک گئی۔ جی میرا بادشاہ بسم اللہ، آ جاؤ شاہ جی آگے تک آ جاؤ، بیچ میں رستے میں کہیں نہیں بیٹھنا، بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر سید اویس سیدی صاحب آباد رہو، مولا زندگی کرے، ہر عزادار ہر ماتمی کی بادشاہ زندگی کرے، مولا سلامت رہے۔ سرکار معراج کا سفر ہے، ہو تو لیٹ گئے ہو لیکن یہ اختیار صرف عزادار حسین کا ہے، جہاں سے چاہے معراج کر لے، مولا سلامت رکھے۔ آپ آباد رہو۔ جبرائیل نے جا کے کہا محمد کہہ رہے ہیں رک، ازل سے چلتی قطار، جہاں تھے قدم وہیں رک گئے، اب آگے کیا کریں؟ کہ بادشاہ ہون کی کریں؟ کہ اس اونٹ کو کہے محمد کہہ رہے بیٹھ۔ اونٹ کے پاس جا کے کہا محمد کہہ رہے بیٹھ، اونٹ بیٹھ گیا۔ کہا مالک اب صندوق میں تالا لگا ہے، کہ صندوق میں انگلی رکھ کے کہا محمد کہہ رہے کھل گیا۔ ہائے 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 ہائے، شاباش جی بسم اللہ۔ اس نے کفل پہ انگلی رکھی، کہا محمد کہہ رہے کھل جا، تالا کھل گیا۔ کہا مولا اب تھر تھر پر کانپ رہے ہیں کہ ازل سے چلنے والے اللہ کے راز کو جبرائیل آج دیکھنے والا ہے۔ ایک بار کہا مولا کھولو صندوق، کہا ڈرتا کیوں ہے؟ محمد صاحب ہے، کھول کھول۔ صندوق کو کھولا تو دیکھا بیچ میں اتنی بڑی ایک کتاب ہے۔ کہا مولا اب کہا کتاب کو کھول، انہوں کتاب کو کھولا تو کیا لکھا ہے؟ خدا کی قسم پہلے صندوق سے آخری صندوق تک ہر کتاب کی ہر سطر پہ یہی لکھا تھا علی علی ہے، علی علی ہے، علی ہے۔ زندہ آباد رہو، مولا زندگی کرے، مولا سلامت رکھے۔ کہا آباد آباد سب مل کے آبادیاں ہو، مولا آباد رکھے۔ ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے، خدا کی قسم۔ ہر اونٹ پر، ہر صندوق کے، ہر کتاب کی ہر سطر فضائل علی۔ ہاں آپ نے وصول کیا، خدا کی قسم طبیعتاً بخیل نہیں ہوں، اس لیے اب یہ والا نقطہ دے رہا ہوں، ورنہ بات تو ہو گئی تھی، ایسے نعرے لگ جائیں، ایسی دات ہو جائے تو مجلس ہو گئی ہے، لیکن اصل راز تمہارے حوالے کرنا ہے مجھے۔ ایک بات بتاؤ، مجھے بلایا، مجھے حکم کیا شاہ جی نے، پھر صاحب نے کہا جی آپ نے آنا ہے 26 کو، بسم اللہ آیا، میں نے کہا جی مجلس پڑھنی ہے، میں نے پڑھی، علی علی پڑھنا ہے، پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں نا، میں یعنی فضائل لکھے جائیں یا پڑھے جائیں، کوئی نہ کوئی پڑھنے یا لکھنے والا تو ہوگا نا۔ شاہ جی بسم اللہ اور زندہ باد، کوئی تو سمجھ رہا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ آگے بڑھو۔ میں سمجھ سکتا ہوں جس معراج کی بلندی میں تم ہو نا، یہاں پہ جو ایک طرح کا نوری کیفیت بن چکی ہے، کوئی نہ کوئی پڑھنے والا لکھنے والا ہوتا تو ہے نا۔ ایوان حسین میں پڑھ رہا ہے تو موسیٰ حیدر پڑھ رہا ہے۔ اب جیسے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، جہاں لکھا تھا وہ علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا تھا مدینہ المعاجز میں، تو انہوں نے لکھا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا، میں نے پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سنانے والا، کوئی نہ کوئی لکھنے والا تو ہوتا ہے نا۔ تو جو اونٹ عرش پہ چل رہے ہیں وہ لکھا کس نے؟ یا علی
آج جو اونٹ عرش میں معراج اسرار، آج شب معراج میں اسرار معراج نبی، کوئی تو ہوگا نا جس نے ان پہ لکھا تو چل رہے، اور چل کب سے رہے ہیں؟ جبرائیل کی خلقت سے بھی پہلے سے چل رہے ہیں ایسے ہی، اور ابھی تک چل رہے ہیں جب میں اور تو بات کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، یعنی کتنی کتابیں ہیں۔ اور یہاں پر روایت رکی نہیں تھی، جبرائیل نے جب پڑھا نا کہ فضائل کا کیا لکھا ہے، کا فضائل علی کا، اچھا اب دوسرا کھول کیا ہے، فضائل علی کا، اگلا کھول فضائل علی کا، اگلا کھول فضائل علی، اب پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہاں مالک، جو اس میں لکھے تھے وہ اس میں نہیں، جو اس میں لکھے تھے وہ اس میں نہیں، جو اس میں اب سمجھ لگی مالک کی وہ حدیث کہ تمام درخت قلم بن جائیں، تمام پانی سیاہی بن جائے، فضائل علی نہیں لکھے جا سکتے۔ یہ ہے مصدر اور مرکز اس حدیث کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صرف جملے بازی نہیں ہے، مکمل علمی حوالے کے ساتھ پوری معراج کے اسرار تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی تو ہوگا نا جس نے لکھا، یہی اب جبرائیل کا حال تھا اس وقت۔ پڑھ کر فضائل جیسے سن کے آپ مستی میں آ جاتے ہو نا، تو وہ والے جو عرش پہ فضائل ہیں، سوچو وہ پڑھ کے جبرائیل کا کیا حال ہوگا۔ جبرائیل بھی مست، علی علی پڑھ کے جبرائیل مست ہوتا، اور اسی مستی کے عالم میں بادشاہ، او میرا مولا تجھے تیری رسالت کا واسطہ، تجھے اسی علی کی ولادت کا واسطہ، جس سے ملنے جا رہا تجھے اسی کا واسطہ، بتا تو صحیح یہ لکھے کس نے ہے؟ محمد نے مسکرا کے کہا اور تیری خلقت سے پہلے سے چل رہے ہیں، جب سے اللہ ہے وہ علی کے فضائل۔ اوے ہوئے 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 ہوئے، اور زندہ باد یہ صحابہ میں جاتی کا سلام آج اٹھانے ہو رہی ہے۔ زندہ باد، شاباش، آباد رہو، میرا سلام ہے آپ کو۔ جب سے اللہ ہے، جب سے کا وہ علی کے فضائل لکھ رہا ہے، آخری جملہ ہے، اور جس کے بغیر نہ میرا چارہ نہ تیرا چارہ، نہ یہ دنیا چل سکتی، نہ کوئی سانس لے سکتا ہے، نہ زمین سے کوئی دانا اٹھ سکتا ہے، نہ بارش میں کوئی قطرہ برس سکتا ہے، اس کے ذکر کے بغیر میری کوئی مجلس مکمل نہیں ہے۔ میرے بادشاہ سر حضرت جبرائیل نے کہا کب سے؟ کہ جب سے اللہ ہے یہ لکھے جا رہے، لکھے جا رہے۔ تم نے جو فضائل مجھ سے سنے کیا یہ وہاں لکھے ہیں؟ ارے نہیں، یہ لکھے، یہ فضائل وہ لکھے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ بس ایک منٹ میری اور مدد کر دو حسین، یہ تمہارا حسین کا واسطہ، تو نبی کا واسطہ، ایک منٹ کی۔ وہ لکھے جو اللہ جانتا ہے، اللہ نے لکھے اپنے علم سے، خود علم میں۔ مالک محمد مدینہ تو لے لے، علی بابو لے لے، وہ ذات خود علم۔ یا علی یا علی یا علی، وہ علم ذات علی کے فضائل لکھ رہا ہے، علی کے، وہ علیم ہی نہیں، خود علم ہے، العلم ہے، وہ علی کے فضائل لکھ رہا ہے۔ اب کوئی پوچھے کیسے لکھ رہا ہے؟ یہاں پہ ہو سکتا ہے تم جا کے کل، آج رات یا کل اوکارے کے کسی چوک میں، کسی چوراہے میں، کسی دفتر میں، اسکول کالج میں یہ کہو کہ فضائل اللہ علی کے لکھ رہا تھا، کوئی علی کے بوکس میں جنگ کے یہ کہے کیسے لکھ رہا تھا؟ لکھنے کے لیے تو ہاتھ چاہیے، کیا ویسے ہی لکھا جیسے آدم کا خمیر ڈولا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندہ باد، شاباش شاباش۔ مجلس تمام، چل رہے ہیں کب سے کچھ نہیں پتا، آ رہے ہیں نوری حجاب سے، جا رہے ہیں ایک اور نوری حجاب میں، کتنے آ چکے نہیں پتا، کتنے گئے نہیں پتا، ازل سے چل رہا ہے، کب تک چلے گا نہیں پتا۔ اب جب تھر تھر کپ کپی طاری ہوئی علی کی ولایت کی بلا کی مستی میں، ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے جناب خاتم النبیین سے کہا میرا مولا
آپ نے اجازت دی، میں نے پڑھ لیے، اور پڑھ کے اب جو خمار طاری ہوا، کیا کہنے تیرے بادشاہ، کیا کہنے تیرے، کیا کہنے تیرے علی کے، کیا کہنے علی کے، علی کے لکھنے والے علی کے کیا کہنے، جس میں لکھا اس علی کے کیا کہنے، لیکن میرا بادشاہ کیا یہ ہمیشہ بند رہیں گے؟ وہ لکھ رہا ہے کیا ہمیشہ بند رہیں گے؟ آج تو تیری معراج کی خوشی میں تو نے مجھے پڑھا دیے، کل آنے والے وقتوں میں علی والے شب معراج میں بیٹھ کے اس واقعے کو پڑھ کے لوگوں کو سنا کے خوش تو ہو گئے، لیکن جو ان کتابوں میں لکھا ہے کیا مظلوم کبھی وہ جان پائے گی؟ بادشاہ براق سے اترے اور ایک بار اتر کے کہتے ہاں میرے محمد بیٹے کو آنے دے، وہ علی کے یہی فضائل اسلام۔ زندہ باد، سلامت رہو، اور تمہیں قائم کی بادشاہی دیکھنا نصیب ہو، اور تمہیں علی کے وہ فضائل دیکھنا نصیب ہو، مل کے ہاتھ اٹھا کے آئے علی، آباد رہو۔ میرے اس قائم کو، میرے بیٹے کو آنے دو، وہ آ کے علی کے یہ فضائل سنائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ علی سنائے گا جو کسی نے نہیں سنا، وہ علی پڑھے گا جو کسی نے نہیں۔ وہ کون سا علی ہوگا؟ وہ کہاں سے پڑھے گا؟ وہ وہاں سے پڑھے گا جو علی نے علی کے لیے لکھا۔ وہ اور خدا کی قسم بڑی کوشش کی میں نے کہ آپ کو ایک منزل اور آگے لے جاؤں، لیکن کیا کروں وقت، کیونکہ عنوان ہی یہ عشر خمسے کا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے بڑی تیزی سے کوشش کی۔ مقصد معراج کی کسی ایک جھلک تک تو ہم پہنچے، کسی ایک جھلک تک، اور بس تبرکاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے بادشاہ کے فضائل میں۔ دنیا اس معراج کے قصوں میں بڑی جنت جہنم کی بات کرتی ہے کہ بادشاہ گزرے اور دیکھ رہے تھے جنت کو اور دیکھ رہے تھے جہنم کو۔ میرے اسی بادشاہ کے ساتھ میں بیٹھے سرکار موسیٰ کاظم میرے مالک میرے بادشاہ سے آگے کسی نے سوال کیا کہ مالک کہ میں بات کر رہا ہوں آپ کی شاہ جی، آپ کی آپ عزاداروں کے حسینیوں کے۔ کہا مالک جنت کہاں ہے؟ سوال کیا اس نے، اور یہ پچھلے 2-3 دنوں میں نے کافی بار یہ روایت پڑھی، آج بس تمہید باندھ رہا ہوں میں اپنی عبادت کے لیے، تو بادشاہ کے حضور ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مالک جنت کہاں ہے؟ جنت کا سوال کیا۔ مالک اپنے تخت پہ اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگائی تھی، مالک نے ٹیک چھوڑی، مسند سے اترے، نالائن اقدس پہنی، اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ کہا بادشاہ میں نے تو سوال کیا آپ سے، آپ نے تو سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجا، مالک جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے جنت؟ مالک مسکرا کے اپنی نالائن کی طرف اشارہ کر کے کہتے تمہاری جنت یہاں۔ ہائے 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 ہائے، شاباش، مولا زندگی کرے، مولا یہ جنت نصیب کرے آپ۔ حسینیوں کی جنت مالکوں کے قدموں میں ہے، حسینیوں کی جنت مولا کے نالائن میں۔ کہا مولا پھر جہنم کہاں ہے؟ کہا جو اس سے دور ہے وہ جہنم میں ہے، اس سے دور ہے وہ جہنم میں ہے۔ بس ہمیں یہی جنت چاہیے، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، یہ پھل فروٹ، یہ حوریں، ایسا نوے جنت نہیں چاہیے، مولا کی نالائن کا سایہ مل جائے۔ اس سے بڑی جنت کون سی ہے؟ اس سے بڑی جنت یہی چاہیے۔ اور خدا کی قسم میرے جس بادشاہ کی نالائن کو امت کا سایہ قرار دیا گیا، اس بادشاہ پر وہ ظلم ہوئے۔ ابھی تابوت آئے گا میرے بادشاہ کا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آج اکھاڑا والو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے کوشش کرنا کسی طرح بھی اس تابوت کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس جنازے کو آرام سے سلام کرنا۔ بڑا زخمی ہے تیرا ایمان،
اجرکم جزاکم کیا نورانیت ہے مجلس میں، خدا کی قسم. جب فضائل اتنے عرش کے ہو، مسائل میں کیوں نہ گریا؟ آرام آرام سے اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جس کی زندگی میں کوئی دعا ایسی رہ گئی ہو جو قبول نہیں ہوئی نا، آج کوشش کرنا بڑے ادب سے اس امام کے جنازے کو باندھا دینا ہے اور ایک بار آنکھیں بند کر کے کہتا اور موسیٰ کاظم کی پاک دادی اور حسین کی ماں تیرے اس بیٹے کے جنازے کو باندھا دیا جس کا جنازہ مزدور ہو گئے. اجرکم جزاکم اللہ. بے شک یہی حق ہے کے لیے کا اس امام کو ہونے کا یہی حق ہے. ایک جملہ میرا یاد رکھنا، بڑے مسائل پڑھے جاتے ہیں مولانا موسیٰ کاظم کے. شاید یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ کسی مقتل کی کتاب میں نہ ملے، میں علم ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، لیکن جتنے مقتل میں نے پڑھے نا شاہ جی، وہ سارے مقتل پڑھنے کے بعد موسیٰ زیدی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جتنے ظلم کربلا میں ہوئے تھے وہ سارے اکیلے موسیٰ کاظم پہ ہوئے. کیا کوئی پڑھے؟ اتنے ظلم ہوئے تیرے امام سے. مدینے جب آئے نا گرفتار کرنے کے لیے تو بادشاہ کو کہتے چلو بغداد، حاکم وقت نے بلایا. میرے بادشاہ نے انہیں دیکھا، جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. کہتے اگر اجازت دو تو اپنی بیٹیوں سے ملا. بس 2 روایتیں پڑھنی، مجھے زیادہ زحمت نہیں. آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے، آپ کے رخسار غسل کر لیں تو بس مجلس تمام. روتے ہوئے کہا نہ دینا اس کتاب کہ اپنی بیٹیوں سے ملا. خدا لعنت کرے اس فوجیوں پر. کہا نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیا پتا آپ جاؤ اور واپس نہ ہو. جب یہ فوجی آ رہے تھے نا تو محلہ بنو ہاشم سے متصل دور ایک بازار تھا، بھیڑ لگ گئی. اسی بازار کا ایک شخص تھا جو بھیڑ دیکھ کے یہاں تک آ گیا. کہا تو انہیں جانے دے میں ضمانت دیتا ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا میری بازار میں کپڑے کی دکان ہے، مذہب سے میں یہودی ہوں. اگلا جملہ بہت سخت ہے حضرات. کہا مذہب سے میں یہودی ہوں. انہوں نے کہا یہ شیعوں کا امام، تو یہودی، اس کی ضمانت کی جگہ. کہا میں اور کچھ نہیں جانتا، 17 سال سے میری کیا دکان ہے، مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں. اللہ عجیب و بھاری نسبت اور مولا تمہارا گریہ قبول کرے. کہ مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں. تیرا امام آیا گھر اپنی بیٹیوں کو ملنے کے لیے. کہا میں جا رہا تھا. خدا کی قسم کسی بھی باپ کے لیے بڑا مشکل ہے بیٹیوں سے ودا لینا. کوئی کربلا میں حسین سے پوچھے، کوئی یہاں مدینے میں میرے مولا موسیٰ کاظم سے پوچھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسین تیری غربت کو سلام. مولا تو بڑا غریب ہے، تو نے بھی اپنی بیٹی سے ودا لیا، لیکن ایک 4 سال کی بیٹی سے ودا لیتے لیتے حسین ضعیف ہو گیا. آمین. موسیٰ کاظم 18 بیٹیوں، ماتم کا ماتم 18 بیٹیوں سے ودا لے. ایک ایک بیٹی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا. بہت مشکل تھا، مولا تمہیں سلامت رکھے، بہت مشکل تھا بیٹیوں سے ودا لینا. شاہ جی 17 بیٹیوں کو ودا کر کے اپنے حرم کو کہا بی بی ان کو اندر حجرے میں لے کے جاؤ. لیکن عزادارو ایک بیٹی ہے، باپ کا دامن نہیں چھوڑتی. جانتے ہو کون سی بیٹی؟ کہ کم والی بیٹی ہے. کم والی تیری بیوی ہے، بابا کا دامن نہیں چھوڑتی ہے. اور بابا جا رہا ہے تو بتا کے جا کب آئے گا. کہا مجھے نہیں پتا. کہا پھر سر پہ ہاتھ رکھو. بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا یا کا وعدہ کر
وعدہ کر آئے گا ضرور. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی وعدہ کرتا ہے باپ آؤں گا ضرور. بس باپ نے وعدہ کیا, بیٹی نے جانے کی اجازت دی. عزادارو تم نے یہی سنا, شہادت کی روایت ضرور پڑھنی ہے مجھے, ہاں تابوت آئے گا, یہی سنا تم نے 14 سال کی قید نہ. میں پوری علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تیرا امام 34 سال قید رہا. 14 سال کی وہ آخری قید تھی جس سے شہید ہو کے بھی رہا نہیں ہوا. اجرکم اللہ, اجرکم, لے لو سانس, آخری روایت پڑھنی ہے مجھے, لے لو. 14 سال سنتے ہو نا, تیرا امام رکوع کے حالت میں. کیوں تھا رکوع میں؟ زندان اتنا تنگ ہے, نہ بادشاہ کھڑے ہو سکتے, نہ مالک لیٹ سکتے. 14 سال رکوع کی حالت میں. خدا لعنت کرے سندھی ابن شاہد پر, اس نے بڑا ظلم کیا مولا پر, اس نے زہر دیا مولا کو, بڑا ظلم کیا. اس میں بھی لعنت جس نے ظلم کروایا, جس نے زہر دیا. اس سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا تھا, کہا تو مولا کا دربان رہا ہے, بتا 14 سال جب بھی تو زندان میں گیا تو ہمارا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا میں جب بھی گیا 14 سال میں زنجیروں میں جکڑا ہوا, رکوع کی حالت میں ایک ہی آواز دیتا تھا, ہائے دادا سجاد. سجاد. تیرے مولا عسکری کے ایک صحابی نے پوچھا, مولا ہم نے سنا آپ کا دادا 14 سال کی قید میں 1 سال کے قیدی سجاد کو روتا رہا, مولا کیا وجہ تھی؟ مولا نے رونا شروع کیا, کہا نہ خود رو نہ مجھے رولا. کہا مولا بتاؤ تو صحیح, کہا کیسے نہ آواز دیتا. مولا قاسم اکیلا قید تھا, سجاد کے ساتھ مارے. اجرکو اللہ بس تھکنا نہیں ہے. آج بھی روایت خدا کی قسم بڑی مقبول مجلس ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں کاش والا تمہیں دکھائے. آج قابل حوائج کا قابل ہے, آج کوئی قابل نہیں آئے گا, جسے جو چاہیے آج مانگ لے گا, لیکن آخری روایت ہے. میں تجھے مولا کا وہ ظلم بتاؤں جو نہیں پڑھا جاتا نمبر سے, جو نہیں پڑھتے ذاکر, جو نہیں پڑھتے خطیب, کہ کوئی مر نہ جائے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو کرسی صدارت پہ بیٹھا ہے اس کے دادا کے میں مظاہر پر پردہ ڈال لوں, مجھ میں ہمت نہیں ہے. پوری روایت نہ بھی پڑھ سکا تو آدھی روایت سو آدھی. 23 رجب کو تیرے مولا کو زہر دیا گیا. شہادت کب ہوئی؟ 25 رجب کو. 23 رجب 23 کی رات, 24 وہ رات, 25 تیرا بادشاہ زہر سے تڑپتا رہا. تھکنا نہیں ہے, بس تھکنا نہیں ہے. بڑا مظلوم امام ہے, زہر سے اور حوصلہ کر میرا بچہ, مولا تیری زندگی کرے. تیرا امام تم نے یہ سنا نا زنجیروں میں قید تھا. جانتے ہو زنجیریں کیسی تھی؟ سنو گے, میں یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا آج تک قاضم کے مسائل پڑے ہی نہیں گئے. زہر کتنا شدید تھا اور زنجیریں کیسی تھی. جب جسے زہر ملے تڑپتا ہے نا, زنجیریں ایسی تھی, تیرا امام تڑپ کے بائیں ہوتا تھا, دائیں والی زنجیر کھینچتی تھی. دائیں ہوتا تھا, بائیں والی زنجیر کھینچتی تھی. 3 دن تیرا امام ایسے تڑپتا رہا. 3 دن زہر دیا گیا خرمے میں. وقت کے بادشاہ خدا لعنت کرے اس کو جس نے زہر دلوایا. اس نے سندھی ابن شاہد کو کہا جاؤ جا کے موسیٰ کاظم سے کاغذ پہ لکھوا دے کہ ہم نے زہر نہیں دیا, ہم نے زہر نہیں دیا. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں بغاوت ہو جائے شیعوں میں. اب سنو گے, سانس لے لو, بڑی ظالم روایت ہے. سندھی ابن شاہد کاغذ قلم لے کر زندان میں آیا. زندان میں آ کے مولا موسیٰ کاظم سے کہتا ہے اس پہ لکھ کے دے ہم نے تجھے زہر نہیں دیا. مولا نے جلال والی نظروں سے دیکھا, کہا بغیر میں امام ہوں, امام کبھی جھوٹ نہیں لکھتا. کہا لکھ کے دے ورنہ میں ظلم کروں گا. کہا تو ظلم کر, میں صبر کروں گا.
جانتے ہو کیا ظلم کیا؟ کہا تو سوچ نہیں سکتا میں کیا ظلم کر رہا ہوں. کہا میں حسین صادق کا بیٹا ہوں. کر جو ظلم کر سکتا ہے. اللہ اس نے سپاہیوں کو آواز دی. کہا سپاہی